الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی محبت سے درود شریف پڑھی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ چار محرم سے ملک میں صحابہ کرام کے خلاف گالم گلوچ کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے۔ ہر عالم دین نے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی عظمت کو اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے، اور آج کے جمعہ کے لیے علماء کی اکثریت پورے پاکستان میں صحابہ کرام کی عظمت اور شان بیان کر رہی ہے۔ جب ہوتا ہے جہاد تو جہاد میں مجاہدین کی تلوار یہ بھی کام آتی ہے، تیر، نیزہ، گھوڑا، اونٹ، اور یہ بھی ان کا خرچہ ہوتا ہے، زخم بھی لگتے ہیں، شہادت بھی ہوتی ہے۔ تو اس جہاد کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مال غنیمت۔ 10ویں پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے مصارف کو بیان کیا ہے۔ اسلام سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بڑے سردار ہیں وہ بالعموم سارے مال کا چوتھا حصہ خود رکھ لیا کرتے تھے،
اور باقی کا اپنی فوج کو دے دیا کرتے تھے۔ لیکن قرآن نے فرمایا کہ نہیں، یہ 5واں حصہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور باقی مصارف یہ ہیں۔ اور وہ 5واں حصہ بھی جو سرکار کا تھا، خمس، یہ جو خمس ہے یہ نبی کریم علیہ السلام اس سے اپنے گھروں کے خرچے بھی چلایا کرتے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام آئے گئے مہمان کے اخراجات بھی اسی سے پورا کرتے تھے، اور جو ماڑا بندہ ہوتا اس کی خدمت بھی اسی میں سے کیا کرتے تھے۔ لیکن بعض اوقات لڑائی کی نوبت ہی نہیں آتی، نبی کریم علیہ السلام کا رعب اور دبدبہ ہی کام کر جاتا تھا، اور کافر، مشرک، یہودی یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے، اور جو ان کا سامان بچ رہتا تھا اسے کہتے تھے مال فے۔ یہ اموال فے کچھ تو خیبر کے قریب ایک جگہ ہے فدق وغیرہ، وہ تھے، اور کچھ تھے مدینہ منورہ کے قریب۔ تو اللہ تعالیٰ اموال فے کا حکم بیان کر رہا ہے کہ دیکھو دوسری جنگوں میں تمہارے ہتھیار استعمال ہوتے ہیں، تمہاری سواریاں استعمال ہوتی ہیں، لیکن یہاں تو تم نے کچھ چیز استعمال نہیں کی، صرف اللہ رسول کا دبدبہ کام آیا نا، رعب کام آیا۔ اس لیے اللہ نے کسی کا حصہ مقرر نہیں کیا۔ بس یہ آیتیں سن لیجئے، ان کا ترجمہ سن لیجئے، صحابہ کرام کی عظمت و شان کا اندازہ خود لگا لیجئے گا۔ فرمایا وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ، ان کا جو مال اللہ نے اپنے رسول کو واپس کیا ہے، واپسی ہوتی ہے اس چیز کی جو واپس کرنے والے کی نہ ہو۔ بھی تو نے میرے پیسے دینے تھے واپس نہیں کیے، تو کیا مطلب ہوا؟ تو نے لیے تھے، یہ تیرے بن نہیں گئے، تو نے واپس کرنے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے جو حصہ اپنے رسول کو واپس کیا ہے، کیا مطلب؟ مالک اللہ ہی ہے، اللہ نے ان سے لے کر، عارضی ملکیت بھی ان سے لے کر یہ رسول اللہ کو عطا فرمائی ہے۔ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تو اس زمین کے حاصل کرنے کے لیے نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے ہیں نہ ہی اونٹ دوڑائے ہیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہے مسلط کر دیتا ہے۔ یہ الفاظ ہیں قرآن پاک کے، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس چیز پر چاہے مسلط کر دیتا ہے، اس کے کنٹرول میں دے دیتا ہے۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو یہ کہہ دیتے ہیں نبی کے پلے کچھ نہیں۔ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ہلکا سا سفید چھلکا ہوتا ہے،
یہاں تک بھی لوگ کہہ دیتے ہیں نبی ولی تو اس چیز کے بھی مالک نہیں ہوتے، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ وہ بتوں کی بات ہے، بت مالک نہیں ہوتے نا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے بارے اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہے مسلط کر دیتا ہے، رسول کے لیے مسخر کر دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ، اب رسول بھی اس مال کو خود نہیں کھائے گا، مالک اللہ ہے، لیکن اللہ کے حکم سے رسول اس مال کو آگے تقسیم کرے گا۔ وہ کیسے تقسیم کرے گا؟ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ، بستی والوں میں سے اللہ تعالیٰ نے رسول کو جو مال واپس دلوایا ہے، وہ مال کہاں کہاں خرچ ہوگا؟ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، اللہ کے لیے خرچ ہوگا، اللہ کے رسول کے لیے خرچ ہوگا۔ بعض علماء فرماتے ہیں اللہ کا نام بطور برکت آیا ہے، اور بعض نے فرمایا نہیں، اللہ کے حصے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے کچھ پیسہ خانہ کعبہ پر اور دیگر مساجد کی تعمیر اور آبادی پر خرچ ہوگا۔ وَلِلرَّسُولِ، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات پر خرچ ہوگا۔ سرکار مالک نہیں بنیں گے، ضروریات پر خرچ ہوگا۔ وَلِذِي الْقُرْبَى، اور نبی کریم علیہ السلام کے جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے خرچ ہوگا۔ سرکار کی بیویاں ہیں، سرکار کی شہزادی ہے، سرکار کے اہل بیت ہیں، یہ ان کے اخراجات بھی اسی میں سے پورے کیے جائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام سال کا راشن ڈال دیتے تھے اپنے اپنے گھروں کے اندر، لیکن ان کو ڈھیر نہیں لگتا تھا، روز تو چولہا بھی نہیں جلتا تھا، تھوڑا تھوڑا دیتے تھے سرکار، تاکہ دوسرے بادشاہوں میں اور سرکار میں ایک فرق رہے۔ دوسرے بادشاہ تو عیاشیوں میں اڑا دیتے ہیں، لیکن نہیں، سرکار بس اتنا ہی دیتے تھے جس سے گھروں کا گزارا چل۔ والیتامی، اور رسول یہ یتیموں کو دے گا۔ والمساکین، اور مسکینوں کو دے گا۔ وابن السبیل، اور مسافروں کو دے گے۔ مسافر آتے جاتے ہیں، خرچہ ختم ہو جاتا ہے تو ان کو بھی ملے گا۔ یہ کیوں تقسیم ہو رہی ہے؟ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء، یہ مال جب تقسیم ہوگا پھر یہ صرف ایک دو گھروں کے اندر ہی گردش نہیں کرے گا، صرف مالداروں کے ہاں ہی گردش نہیں کرے گا، بلکہ سب کو یہ مال ملے گا۔ بین الاغنیاء منکم، اور سنو، رسول خود دیکھتے ہیں کون کتنا حقدار ہے، کون زیادہ حقدار نہیں ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور رسول تمہیں جو عطا کر دیں وہ لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے رسول منع کر دیں، جس کو نہ دیویں اس سے رک جاؤ۔ اگرچہ یہ آیت
صرف مال فے کے لیے ہے، لیکن حکم عام ہے۔ جب بھی رسول کسی کو جو حکم دے دیں امتی پر لازم ہے اس کو ہر حال میں اس پر عمل کرنا، اور جس چیز سے رسول روک دیں امتی کا فرض ہے کہ اس چیز سے رک جائے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے۔ جو نافرمانی کرے گا اس کو سزا بھی ملے گی، اور سزا دینے میں اللہ تعالیٰ سب سے سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے ہمیں محفوظ رکھے، اپنی رحمت کی چادر کے اندر ہمیں لپیٹ کے رکھے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اسی کی توضیح فرماتا ہے، فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہ مال ان فقیر مہاجروں کو ملے گا جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے مالوں سے نکالے گئے۔ جتنے مہاجر تھے مکہ مکرمہ سے آئے، مکان تو ساتھ اٹھا کر نہیں لائے تھے، سارا پیسہ جن کے پاس تھا سارا پیسہ تو اٹھا کر نہیں لائے تھے، بس چل پڑے اللہ کی توکل پر۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ مال ان کو ملے گا، مہاجرین کو جو غریب ہیں، جن کو گھر بار سے مال و دولت سے نکال دیا گیا ہے۔ کیوں ان کو نکالا گیا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، میں اللہ جو دلوں کو بنانے والا ہوں، میں رب اعلان کرتا ہوں، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ یہ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے اللہ کا فضل ہو ہم پر، اور ہمارا اللہ ہم پر راضی ہو جائے۔ ایک بات، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی بھی مدد کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کی بھی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی بھی مدد کرتے ہیں۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے، کوئی لال پیلی رتی اٹل بیر یہ نہیں کہہ رہی، قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا۔ اور کیا کس کی مدد کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ آگے رب نے اعلان کیا، اے لوگوں خدا کا خوف کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے بک بک کرتے ہو، حضرت عمر کے بارے بک بک کرتے ہو، یہ ظالم تھے، یہ جھوٹے تھے، یہ ایسے تھے، یہ ویسے تھے۔ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ کے بارے ٹوں ٹوں پی پی پاں پاں کرتے ہو۔ رب سے پوچھو یا اللہ یہ ہیں کون؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک هم الصادقون، اللہ فرماتا ہے میں رب اعلان کرتا ہوں ابو بکر بھی سچے، عمر بھی سچے، عثمان بھی سچے، علی مرتضیٰ بھی سچے۔ اور کسی کو میں سچا کہوں سمجھوں سچا، میں دھوکہ کھا سکتا ہوں۔ آپ کسی کو سچا سمجھو آپ دھوکہ کھا سکتے ہو، اور جس کے بارے زمین و آسمان کا اور جسموں کا بنانے والا اعلان کرے
دل اور دماغ پیدا کرنے والا اعلان کرے، اس کے بارے شک کرنے والا کافر ہی ہوگا نا۔ اللہ فرماتا اولئک هم الصادقون، یہ ہیں سچے۔ یا اللہ آج شور بڑا پڑا ہوا ہے، کوئی کہتا ابو بکر کا ساتھ نہ دو وہ بڑا ظالم تھا، کوئی بک بک کرتا ہے عمر کا ساتھ نہ دو اس کو برا بھلا کہو کیونکہ وہ بہت غلط آدمی تھا، کوئی حضرت عثمان کے بارے ٹوں ٹوں کرتا ہے۔ یا اللہ تو فرما ہم کن کا ساتھ دیویں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ۔ اور قرآن سچا کن کو کہہ رہا ہے؟ اللہ فرماتا اولئک هم الصادقون، اوے ابو بکر سچے ہیں ابو بکر کے ساتھ ہو جاؤ، عمر سچے ہیں عمر کے ساتھ ہو جاؤ، عثمان سچے ہیں عثمان کے ساتھ ہو جاؤ، علی سچے ہیں علی کے ساتھ ہو جاؤ، فاطمہ سچی ہیں فاطمہ کے ساتھ ہو جاؤ، حسن حسین سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ اب تمہیں شرم نہیں آتی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتے ہو، ان کو کافر کہتے ہو، ان کو ظالم کہتے ہو۔ کچھ شرم ہوتی ہے بندے کے اندر، کچھ حیا ہوتی ہے۔ پھر یہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، شیعہ حضرات کا جہاں بس چلا ہے، انہوں نے اہل سنت کو ذبح کیا ہے، اہل سنت کو ذبح کیا ہے انہوں نے۔ عراق کے اندر بس چلا، ہزاروں کی تعداد میں سنی ذبح کیے۔ شام کے اندر ہزاروں سنی شہید کیے انہوں نے، ذبح کیے انہوں نے۔ لبنان کے اندر ہزاروں سنی انہوں نے شہید کیے۔ اور میں کل فیس بک دیکھ رہا تھا رات کو، ایک ذاکر کہہ رہا تھا ان کا سنیوں نے ہمیں ذبح کیا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ہم نے کسی شیعہ کو قتل کرنا ہے؟ بتاؤ، آپ میں سے تو کسی نے نہیں سوچا۔ اور ان کی تو عادت پڑی ہوئی ہے، مار مار کے اپنے آپ کو مارنے کی عادت تو پک گئی ان کے دل و دماغ کے اندر۔ نہیں بھائی نہیں، نہ نہ نہ، ہم نہیں ذبح کرتے، یہ حکومتوں کا کام ہے ذبح کرنا قتل کرنا، لیکن تم لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، تم لوگوں نے ہمیں ذبح کیا ہے۔ اور ایک ہے قتل کرنا اور ایک ہے فساد پیدا کرنا، فتنہ پیدا کرنا۔ ان دونوں میں سے کون سی چیز زیادہ بڑا گناہ ہے؟ قتل زیادہ بڑا گناہ ہے یا فتنہ؟ فتنہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یہ فتنہ پیدا کرنا تو قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ ایک آدمی نے تقریر کی 4 محرم کو اسلام آباد کے اندر، صراحتاً حضرت ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہا گیا، اور کئی وزیر شیعہ انہوں نے راتوں رات اس کو بھگا کر انگلینڈ بھیج دیا، انگلینڈ بھیج دیا۔ اور یہاں دوسری طرف کیا حال ہے؟
جنگ میں نے تقریر کی اور تقریر میں قرآن ہاتھ میں رکھا، جو صحابہ کی شان تھی وہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا رہا، اور پھر میں نے یہ بھی کہا قرآن کہتا ہے لیغیظ بہم الکفار، ابو بکر سے جلنے والا کافر، عمر سے جلنے والا کافر، عثمان و علی سے جلنے والا کافر۔ لو مجھ پر پرچہ کر دیا جی، یہ مولوی صاحب بہت بڑے دہشت گرد ہیں، پرچہ کرو جی۔ پرچہ بھی کون سا 295 کا، یہ پرچہ کر دیا مجھ پر۔ چلو وہ تو جو ہوگا اللہ کو منظور۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ پرچے کے بعد مجھے کئی ساتھیوں نے کہا اکیلے ہی پھرتے رہتے ہو، اور گارڈ وارڈ بھی تو ساتھ رکھو نا، شیعوں کی طرف سے دھمکیاں بہت زیادہ ہیں۔ میں نے کہا جو اللہ تعالیٰ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، اس نے میری موت کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، جب تک وہ وقت نہیں آتا کوئی مائی کا لال مجھے مار نہیں سکتا، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو کوئی مائی کا لال مجھے بچا نہیں سکتا۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ تمہارا کیا خیال ہے میں گھر میں بیٹھ جاؤں، پھر بیمار ہو جاؤں، بستر پر ٹیڑیاں رگڑتا رہوں اور دیکھتا رہوں کہ کوئی مجھے پانی پلانے کے لیے آئے، میرے منہ میں پانی ڈالے؟ وہ موت میرے لیے بہتر ہے یا یہ موت میرے لیے بہتر ہے کہ میں یا رسول اللہ اور صدیق اکبر کے نام کے نعرے لگاتا ہوا دنیا سے چلا جاؤں؟ دھمکیاں کسی اور کو دینا، کسی اور کو دھمکی دینا، الحمدللہ ہم ہر وقت موت کے لیے تیار ہیں، بالکل تیار ہیں موت۔ آمین 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 آمین۔ اچھا، ایک تو یہ مال ملے گا مہاجروں کو، دوسرا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور یہ مال ان کو بھی ملے گا جنہوں نے مہاجرین کے آنے سے پہلے ایمان بھی قبول کیا تھا، اور ان کے لیے مکانات بھی تیار کیے ہوئے تھے، وہ آئیں گے تو یہاں رہیں گے۔ یحبون من ہاجر الیہم، جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتا ہے اس سے پیار بھی کرتے ہیں۔ اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھو، یہ جو راستے میں فقیر مانگت کھڑے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں تمہارے دلوں میں پیار آتا ہے؟ یار یہ تو منگن کے کوئی شے، ترس آ جاتا ہے۔ پیار کا آنا بڑا مشکل ہے، پر یہ جو انصار ہیں نا مدینہ شریف والے، یہ آنے والے مہاجروں سے دل سے پیار کرتے ہیں۔
ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا اور ان مہاجرین کو اگر کوئی چیز مل جائے تو ان کے دل میں ذرا بھی اس کی حاجت محسوس نہیں ہوتی. یہ بندے کی فطرت ہے، وہ دوسرے کو چیز ملتی دیکھ کر برداشت کم کرتا ہے. میں اپنے طبقے کی بات ہی کرتا ہوں نا، اپنے طبقے کی. میں جلسوں میں آتا جاتا رہتا ہوں، نعت خواں نعت پڑھتے ہیں، مقرر تقریر کرتا ہے، اور نعت خانوں پر نوٹ بھی نچھاور کرتے ہو تم. اگر کسی نعت خواں پر زیادہ نوٹ نچھاور ہونے لگے نا تو دوسرا نعت خواں ایسے کر کے نا آہستہ سے کہتا ہے ہن بس بھی کر، سارے تو ہی لے جانے نے، میرے واسطے بھی کوئی رہن دے. یہ فطرت ہے انسانی، خواہ نعت خواں ہو خواہ کوئی دوسرا ہو. لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے دل میں حاجت بھی ہو تو پھر بھی ذرا محسوس نہیں کرتے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور یہ مہاجروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خواہ خود کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو، کتنی ہی حاجت کیوں نہ ہو، لیکن وہ دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں. حدیث شریف میں ہے، مدینہ شریف میں ایک محلہ تھا 7 گھرا، 7 گھر تھے اس کے، سارے بیچارے غریب تھے. کسی نے بکرے کی سری یہ صدقے کے طور پر دی ایک گھر کو. اس نے سری لی تو خوش ہو گیا کہ اللہ نے رزق دیا، لیکن ساتھ ہی سوچا میں تو سری کھا لوں گا لیکن یہ جو ساتھ والا یہ بیچارہ کیا کرے گا. اس نے وہی سری ساتھ والے کو دے دی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. بھوک لگی ہوئے روٹی لب جائے تو بندہ اپنی روٹی دوجے نو دے دے، کوئی چھوٹی گل نہیں ہے. اب دوسرے کے پاس پہنچی نا سری، اس نے کہا اللہ نے مجھے رزق دیا ہے لیکن یہ جو میرا دوسرا ہمسایہ ہے یہ کیا کرے گا. اس نے وہ تیسرے گھر دے دی، اور تیسرے نے چوتھے گھر دے دی. اخیر چھٹے گھر والے نے پھر وہ 7ویں گھر اسی گھر کو دے دی جہاں سے کام شروع ہوا تھا. پھر اس نے پکا کر شورا لمبا بنا کے نا سارے گھروں کے اندر تھوڑی تھوڑی تقسیم کی. یہ ہے اصل میں دل میں محبت. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو آدمی اپنے دل کے لالچ سے بچا لیا گیا، یعنی جس کے دل میں اللہ نے لالچ نہیں رکھا. اللہ فرماتا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ ہیں کامیاب. مہاجرین کے بارے اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک ہم الصادقون، اور یہ سچے ہیں، جھوٹ کا ذرا بھی ان کے اندر شائبہ نہ دیکھنا. انصار کے بارے فرمایا اولئک ہم المفلحون، یہ ہیں کامیاب. مہاجرین کو بھی انعام دینا ہے، انصار کو بھی انعام دینا ہے. جو اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو انعام دیتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو انعام نہیں دے گا؟ اب اور سنو، اور کس کو انعام ملے گا. ہم نہ مہاجر، نہ مکہ ہم نے چھوڑا،
نہ ہم مدینہ شریف کے رہنے والے، ہم تو ہیں 1400 سال بعد میں آنے والے۔ اللہ ہمارے بارے کیا کہتا ہے؟ والذین جاؤوا من بعدہم، جو ان دونوں کے بعد آئے ہیں نا، ان کو بھی انعام دینا ہے، یہ مال فے ان کو بھی دینا ہے، یعنی جو بھی مال فے ملتا رہے گا نا ان کو ملنا ہے۔ یہ کون؟ یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ جو لوگ دعا مانگے اپنے رب سے، دعا کیا مانگے؟ یا اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لے کر دنیا سے چلے گئے ہیں۔ یا اللہ ابو بکر کو بھی بخش دے، عمر کو بھی بخش دے، عثمان کو بھی بخش دے، علی کو بھی بخش دے، طلحہ کو بھی بخش دے، زبیر کو بھی بخش دے۔ یا اللہ جتنے صحابہ، جتنے مہاجرین، جتنے انصار ہیں اور جتنے تابعین ہیں، یا اللہ اب سے پہلے جو جو ایمان لے کر دنیا سے چلا گیا، یا اللہ ان کو بھی بخش دے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اور پھر یہ بھی دعا مانگے، یا اللہ جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں ان کے بارے میں ہمارے دل میں کینہ نہ رہے۔ یہ انعام کس کو ملے گا؟ جو یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے کہ رب العالمین ہمارے دل میں یہ جو پہلے ہیں نا مہاجرین و انصار، ان کے بارے کینہ نہ رہے، کینہ نہ رہے۔ جو ابو بکر سے کینہ رکھے گا اسے انعام نہیں ملے گا، پھینٹا ملے گا۔ جو عمر فاروق سے کینہ رکھے گا اسے انعام نہیں ملے گا، پھینٹا ملے گا۔ جو حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ زہرا، حضرت اماں عائشہ صدیقہ ان سے بغض رکھے گا انہیں انعام نہیں ملے گا، انہیں پھینٹا ملے گا۔ انعام اسے ملے گا جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یا اللہ تو بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ امام زین العابدین بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ آ گئے اور انہوں نے آن کے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور دیگر صحابہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ بیٹھا کون تھا؟ امام زین العابدین۔ اور برائیاں کس نے کی؟ صحابہ کے دشمنوں نے۔ امام زین العابدین سنتے رہے، پھر فرمایا یہ بتاؤ کیا تم ان لوگوں میں سے ہو جن کے بارے اللہ نے فرمایا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ کیا تم ان لوگوں میں سے ہو
کہ نہیں جناب ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں۔ فرمایا پھر کیا تم ان لوگوں میں سے ہو جن کے بارے اللہ فرماتا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کیا تم ان لوگوں میں سے ہو؟ یہ کس نے پوچھا؟ امام زین العابدین نے۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ فرمایا پھر سن لو، میں زین العابدین گواہی دیتا ہوں، جو اللہ نے تیسرا گروپ بیان کیا ہے نا، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، تم ان میں سے بھی نہیں ہو، ان میں سے بھی نہیں ہو۔ اور تیسرا گروپ تو کہتا ہے یا اللہ ان پہلوں کے بارے ہمارے دل میں کینہ کوڑ نہ رکھ، چونکہ تمہارے دل میں صحابہ کرام کے بارے میں، مہاجرین و انصار کے بارے میں کینہ ہے، کوڑ ہے، اس لیے گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، چلو چلو اٹھو یہاں سے، دفع ہو جاؤ، میرے مصطفیٰ کے صحابہ کے بارے میں بک بک کرتے ہو۔ نہیں، صحابہ ہیں شان والے، صحابہ ہیں شان والے، ان کی شانیں پوچھنی ہو تو مولا علی سے پوچھو، عمر کی شانیں پوچھنی ہو تو حضرت علی سے پوچھو، اہل بیت کی شانیں پوچھنی ہو تو صحابہ سے پوچھو، صحابہ کی شانیں پوچھنی ہو قرآن سے پوچھو، مصطفیٰ علیہ السلام سے پوچھو، علی مرتضیٰ سے پوچھو۔ خدا کی قسم ہے، میں اللہ کے نام کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں تو دعا مانگتا ہوں یا اللہ مجھے ابو بکر کا سچا غلام بنا، یا اللہ مجھے عمر کا سچا غلام بنا، یا اللہ مجھے عثمان کا سچا غلام بنا، یا اللہ مجھے علی کا سچا غلام بنا۔ میں یہ دعا مانگ اور یہ بھی دعا مانگتا ہوں یا اللہ تجھے تیرے اس کلام کا واسطہ میرا حشر ابو بکر کے ساتھ کرنا، میرا حشر عمر کے ساتھ کرنا، میرا حشر عثمان کے ساتھ کرنا، میرا حشر علی کے ساتھ کرنا۔ اے صحابہ کے دشمن، چل تیرے اندر اگر غیرت ہے تو مانگ دعا کہ یا اللہ جتھے ابو بکر ہوئے مینوں دے نیڑے بھی نہ رکھی، جتھے ابو بکر دے دشمن ہون گے یا اللہ مینوں اوتھے رکھی۔ مانگ دعا، مانگ۔ اس وقت تو ضد میں آ کے سحری کے وقت کھڑا ہو، اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت پڑھ، اور 2 رکعت پڑھ کے رکھ سر سجدے میں، رو رو کے کہے یا اللہ ابو بکر نے بڑا ظلم کیا تھا، مینوں ابو بکر علی تھاں تے نہ رکھی، یا اللہ جتھے ابو بکر دے دشمن نے مینوں اوتھے رکھی۔ تو دیکھ پھر تیرے لیے آواز کیا آئے گی، ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا۔ ہم جن کے ماننے والے ہیں، ہم جن کی عظمتیں بیان کرتے ہیں اور جن کی گدائی کر کے میں روٹی کھاتا ہوں۔ ہم روٹی کس کی کھاتے ہیں؟ سرکار کی، اور جو سرکار کا ہو جائے، جو سرکار کا غلام ہے، سرکار کی علم، میں تو بھی ان کا ہی صدقہ کھاتے ہیں۔ اسی تے کھانے یارو یار خدا
खुदा दे यार दा सदका असी ते खाने आ यारो खुदा दे सदका असी ते ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਵੇ। ਐਵੇਂ ਵਸੀਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਵੇ। ਬੋਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਾਣੇ ਆ ਯਾਰੋ खुदा दे यार दा सदका न मालो लाद दा सदका न कारोबार दा सदका असी ते दा सदका असी ते खाने आ यारो नबी दे यार दा सदका असी ते खाने आ यारो। हुण अगे असी ते खाने आ यारो नबी दी आल दा सदका असी ते खाने आ यारो। आ वेखो उन्हां दा सदका मिलदा पिया ना। असी ते खाने आ यारो खुदा दे यार दा सदका असी ते यारो खुदा दे यार सदका न मालो लाद दा सदका न कारोबार दा सदका असी ते ओ खुदा दे यार दा सदका। अपना ईमान बचा के रखो। इन्हां लोकां दा ऐस कुरान ते ईमान कोई नहीं। ये मैं एवं गल नहीं करता पिया। मैं अपनी 67 साल की जिंदगी के अंदर इन्हां लोकां विच कुरान दा हाफिज नहीं वेखिया। नहीं वेखिया, कुरान दा हाफिज नहीं वेखिया। क्यों? असी अपने बच्चों को कुरान याद कराने आ। क्यों? प्यार है ना, प्यार है ना। अल्लाह की किताब है ना, अल्लाह की किताब समझते हैं तो कुरान याद कराने हैं। चलो यार साढ़े मौलवियों की तो मजबूरी है ना, आल औलाद ने भी तरावियाँ पढ़ानियाँ ने, इन्हें भी नमाज़ां पढ़ानियाँ ने, कुरान याद करने तो बगैर चारा कोई नहीं। तो आ जिहड़े करोड़ांपति ते अरबांपति लोग ने, इन्हां दे कई बच्चे कुरान पाक दे हाफिज ने। इन्हें किहड़ा कमाई करनी है कुरान पाक की वजह नाल है? ये कुरान क्यों याद कराते हैं अपने बच्चों को? ताकि वह राज़ी हो जाए। ए अल्लाह का कलाम है ना। कोई मेरी तकरीर मैनू, अच्छा कई बंदे हैं ना बिल्कुल वो कापी कर लेंगे ने, तकरीर जी सुनाते हैं, जी तुहाडी कापी तकरीर होई तो खुश हो जाइदा भी हुआ भी। तो जिहड़ा बंदा अल्लाह का कलाम रोज़ पढ़े, अल्लाह का कलाम रोज़ पढ़े तो अल्लाह उस तो राज़ी होंदा है कि नहीं होंदा? लेकिन ये लोग कुरान नू अल्लाह का कलाम ही नहीं समझते। तो अगला जुमा इसे मौजू ते सही मैं किताबां तुहाडे सामने रख के तुहानू अर्ज करांगा कि ये लोगों का आ अकीदा है कि ये सहाबा किराम ने कुरान के अंदर गड़बड़ कर दी, ऐतां बना बना के अपने कोलों ठोक दित्तियां, कई ऐतां कढ़ दित्तियां, बहुत कुछ इन्होंने आख्या। अम्मा एतिकादु मशाइखना फन्न हादल कुरान मुहर्रफुन मुगय्यरुन मुबद्दलुन
یہ تحریف ہوئی، یہ تبدیل شدہ قرآن ہے۔ پھر ایسے الو دے کن نے الزام ساڈے تے الزام لان گے کہ تسی قرآن نو نہیں مندے۔ جی اسی قرآن نو نہیں مندے تو پھر پترو یہ قرآن دے حافظ بھی ساڈے چی نے، چلو سنتا دا فرمان۔